ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال ہے لائبہ نور کی طرف سے ہے اور یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن جو ہے نا کوئی ہدف ان کو دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو پورا کرنے کے لیے کوئی ٹارگٹ ان کو دیا جاتا ہے، ان کی اجتماع میں شرکت نہ ہو پائے تو اس کی وجہ وغیرہ ان سے پوچھنی چاہیے یا نہیں؟ کبھی کبھی سامنے والا جو ہے وہ جواب نہ دے، کیونکہ ہر بات انسان کو بتانا جو ہے نا ضروری نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے پوچھنا یا ان کو جواب دینے کے لیے مجبور کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ اور اکثر جو ہے نا ہر معاملے میں خواتین ہو یا مرد ہو جو اجتماع وغیرہ کرتے ہیں یا کارکردگی ان کی رہتی ہے، ذمہ داران ہیں اپنے علاقے کے، تو وہ جب کسی کو کوئی ٹارگٹ دیتے ہیں مکمل کرنے کے لیے، آپ کو اس ہفتے میں یہ رسالہ پڑھنا ہے یا اتنے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو اجتماع میں شرکت کروانی ہے، یا پھر اتنے لوگوں کی جو ہے وہ ترغیب بنانی ہے قافلے کے لیے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ ہدف پورا نہیں کر پاتا یا وہ حاضر نہیں ہوتا تو جو ان کے نگران ہوتے ہیں، یعنی نگران تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ شاید نگران ایسا نہ پوچھتے ہوں، مگر جو بھی ان کے اوپر ذمہ دار ہوتے ہیں لے جانے والے، وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہ بھئی پچھلے ہفتے آپ اجتماع میں کیوں نہیں آئے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی جو ہے نا وجہ کبھی کبھی ہوتا ہے سامنے والا بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کیوں نہیں آیا، تو اس سے کیا اس طریقے کا معاملہ پوچھا جانا چاہیے یا نہیں؟ تو سوال سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی شاید ایسا نہ ہوتا ہو کہ کوئی پوچھے، اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کی نیت بھی جنرل ہوتی ہوگی کہ بھئی معلوم کریں کہ سب خیریت تو ہے، اس طریقے سے آپ کا اجتماع میں غیر حاضر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر بالفرض سامنے والے نے پوچھ بھی لیا پہلی صورت میں کہ بھئی آپ جو ہے نا لاسٹ ویک یا 2-3 ہفتوں سے اجتماع میں نہیں آ رہی، تو آپ جو ہے اس کو یا تو کوئی جواب نہ دیں یا آپ کہہ دیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یا آئندہ جو ہے وہ میں موجود رہوں گی یا آئندہ آیا کروں گی۔ اسی طرح آنے والے وقت کے لیے جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہاں میں پچھلے ہفتے یا 2-3 ہفتوں سے میں نہیں آ پا رہی، کسی وجہ سے نہیں آ پا رہی، اور آئندہ جو ہے وہ آتی رہوں گی، آتا رہوں گا وغیرہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ جھوٹ شامل نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی شخص بولے کہ ہاں مجھے بہت ارجنٹ کام تھا اس لیے نہیں آ پایا، یا شرم کی وجہ سے بول دے کہ میری طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آ پائی، اور اگر واقعی طبیعت خراب نہیں تھی یا کوئی ارجنٹ کام نہیں تھا، کیول یہی الکس اور الجھن کی وجہ سے یا شیطانی وسوسے کی وجہ سے، گھر میں چھوٹی موٹی مصروفیت کی وجہ سے، یا دل نہ چاہنے کی وجہ سے بھی اگر کوئی حاضر نہیں ہوا تو اس کو بھی یہ کہنا کہ بہت ارجنٹ کام پڑ گیا تھا یا میں بیمار تھا یا بیمار تھی، تو یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آپ یا تو اس کا جواب نہ دیں، آپ کہہ دیں کہ ہاں نہیں حاضر ہو پائے یا نہیں آ پائے، کسی وجہ سے نہیں آ پائے، اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے، یا پھر جو ہے نگران کو بھی یا ان کے اوپر جو ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے سوال کے کسی کی جو ہے نا پرائیویسی جو ہے وہ اوپن ہو جائے، ایکسپلور ہو جائے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں ایسا سوال کے جس میں بندہ خود آزمائش میں آ جائے کہ اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دینا چاہیے، اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حاضر نہیں ہو پاتا اجتماع میں یا کسی ہدف کو مکمل نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، تو آپ اسے یعنی خود ہی سوال کر کے خود اس کے لیے دعائی الفاظ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو اجتماع میں حاضر نہیں ہو، آئندہ اس کا خیال رکھیں، آنے کی پابندی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور کوشش کرا کریں آنے کی چھٹیاں نہ کیا کریں۔ اپنی طرف سے بات کہنے، سامنے والے کو جواب دینے کا موقع نہ دیں اور خود ہی بات کو مکمل کر دیں۔ اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہے، تو آپ جواب یعنی سامنے والا خود جواب دے دے کہ کسی وجہ سے نہیں ہے اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے۔ تو اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور سوال کرنے والا کوشش کرے کہ ایسے سوال نہ کرے کہ جس میں بندے کو جھوٹ بولنا پڑ جائے۔ پتھر میں اصل والے پرن